السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ زندگی صحت تندرستی کے ساتھ ویکینڈ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج تو چھٹی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کام پہ ہوں، اب تو آج تو چھٹی ہے، آفسز وغیرہ بند ہے۔ ہاں، بزنس والے لوگ ضرور اپنے کام پہ ہوں گے، ان کو تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی نا، انہوں نے تو کام پہ جانا ہی ہوتا ہے اور کام پہ جا کے کما کے لا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے تاکہ بیگ ماس آن لائن کپڑے منگا سکیں اور بچے آن لائن پیزے برگر منگا سکیں اور گپ شپ چلتی رہے۔ اللہ ان کی رزق روزی میں برکت دے۔ جو وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں نا، وہ بھی خیرات میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہتر رزق وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خرچ کرو۔ بیوی بچے والدین بہن بھائی پہ خرچ ہوتا ہے نا، آپ کے گھر میں کام کرنے والے وہ آپ کے بچے ہیں، وہ بچوں میں ہی جمع ہے، وہ الگ نہیں ہے، فیملی ہے، تو وہ سب سے بڑا ثواب ان کا ہے، تو اچھی بات ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے کہ فضول خرچی کی حد تک نہ جائیں۔ باقی اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہے، اللہ سب کو خوب دے، رکھ کے بھولے، اللہ اتنا دے کہ ان کو کوئی تنگی نہ ہو، ان کو کوئی محسوس ہی نہ ہو، اتنی ان کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت ہو، کمانے والوں کی بھی خیر ہو، کھانے والے کی بھی خیر ہو، پھڑکانے والوں کی بھی خیر ہو، سب کچھ ہوگا تو پھر ہی زندگی کا مزہ ہے نا، ورنہ تو زندگی کچھ نہیں، اکیلا کوئی کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ یا اللہ تیری رحمت اور قدرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں اللہ کریم اپنی مدد فرما، ہمارے لیے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، زندگی، صحت، تندرستی، رزق، کامیابی، عزت، اللہ رسول کا نام، سب میں ان کو سیدھے راستے پہ رکھ تاکہ تو ان سے راضی ہو، تاکہ سارا خاندان جنتوں میں ایک جگہ جمع ہو۔ اپنے رزق کی برکت کے لیے پڑھا کریں یا مالکو یا قادرو یا رزاقو یا رحیم، یا مالکو یا قادرو یا رزاقو یا کریمو، یا مالکو تو مالک ہے ہر چیز کا، یا قادرو تو قادر ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم تو کوئی چیز دیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم اپنے میاں سے پوچھ لیں، پھر بتاتے ہیں، بیٹے سے مشورہ کر لیں، بتاتے ہیں، لیکن اللہ نے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا نا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، بس وہ قادر ہے ہمارے کام۔ یا رزاق، رزق تو نے دینا ہے، رزق صرف روٹی نہیں ہے، رزق میں ہر چیز شامل ہے۔ والدین کے لیے اولاد رزق ہے، والدین کے لیے اولاد رزق ہے تو اولاد کے لیے والدین رزق ہے، بیوی بچے رزق ہے، گھر رزق ہے، گھر کی نعمتیں رزق ہے، صحت رزق ہے، یہ آنکھیں، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، یہ دماغ کا کام کرنا، یہ سب رزق ہے، اچھے ہمسائے رزق ہے، اچھے دوست، اچھے بہن بھائی رزق ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس میں برکت، یا رحیم، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، ایک تو ہی تو ہے، اتنے گناہ دیکھ کے بھی خاموش رہتا ہے۔ ہمارے پاس کسی کا ایک چھوٹا سا راز، چھوٹی سی بات ہو تو ہم جب تک اس کو اڑا نہ دیں سکون نہیں آتا نا، پھر چاہے پچھتائیں، اس کا کیا فائدہ؟ جب کسی کو ننگا کر دیا، اس نے آپ پہ بھروسہ کیا، اس کو ذلیل کر دیا، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ، اچھے راستے پہ رکھے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر، یاد رکھیں، درخت کا ایک پتا، سوکھا پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا۔ ہماری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا سے چل رہا ہے۔ اگر
ہم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اور اگر تم کچھ مانگ رہے ہو، آپ لوگ کچھ مانگ رہے ہو، میں مانگ رہی ہوں، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ جو نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا۔ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہو نا، اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی آزمانا نہ۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ، اگر کوئی یاد تڑپا رہی ہے اسے بتاؤ، اگر وہی کچھ کن کہہ کر سب بدل سکتا ہے، سب قادر مطلق ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو کیا آپ میں کچھ چاہ سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ اور اگر وہ چاہے تو 1 منٹ میں ہماری مشکلات کو اتنی خوشیوں میں بدل دے کہ ہمیں سنبھالنی مشکل ہو جائے، ہماری مشکلوں کو اتنا آسان کر دے، ہم کہیں ہیں یہ بھی کوئی بات تھی، اس کی مرضی۔ اور اگر وہ ناراض ہو جائے یا ہمیں آزمانا چاہے، نعوذ باللہ، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم تو اس کے آگے عاجزی ہی کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر ہماری خوشیوں کو 1 منٹ میں وہ توڑ دے تو اس کی چیزیں، ہمارا تو کچھ نہیں لیا لیکن اس کی چیزیں ہیں، تو وہ لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے۔ اس نے پیدا اس لیے کہ یہ چیک کرے ہم ہیں کیا، ہم کرتے کیا ہیں، کریٹر کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کا کتنا شکر کرتے ہیں، اس سے تو دیکھنا ہے نا، کیسے نہ دیکھے؟ جو دے رہا ہے دیکھے گا تو صحیح نا۔ ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، یونیفارم، کپڑے، فیسیں، ٹیوشنیں، تو پھر چیک بھی کرتے ہیں نا، ہوم ورک اسکول والے بلاتے ہیں، پیرنٹ آ جائیں تو چیک تو کرنا پڑتا ہے نا، تو اللہ بھی ہمیں چیک کرتا ہے، یہی بات ہے۔ موت کے خوف سے بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقدر کیے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہٰذا فکر موت سے بچنے کی نہیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت ہمیں حاصل ہے اس میں ہماری صحیح جد و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ غور یہ کرنی ہے کہ ہم صرف نوٹ شوٹ اکٹھے کرنے کے فکر میں ہیں یا ہمیں کوئی یہ بھی فکر ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اچھا کر لیں۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ذکر و اذکار کے اعمال کے حاضر ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی عمل کس کا ہوگا؟ پتہ ہے کس کا ہوگا؟ جو کہتا ہو سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا عمل سب سے وزنی ہوگا۔ تو کیا کتنے لفظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ، سب تعریفیں تیری ہیں، کیونکہ وہ کریٹر ہے نا، وہ چاہتا ہے میری تعریف کرے۔ جیسے ہم اللہ کے دیے میں سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کریں، احترام کریں، کہ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ہر طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارا خون ہے۔ وہ تو کریٹر ہے، اس سے کہاں بھاگ۔ اور یہ جو ہے نا رئیس ہونے کی چابی یہ ہے کہ آپ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ میں آپ کو یہ بہت دفعہ بتا چکی ہوں، اور لیکن میں ریپیٹ بھی کرتی رہتی ہوں تاکہ یاد کرنے سے میں اپنی چیزوں کو کچھ دن بعد نہ کھولوں تو مجھے بھولنے لگ جاتی ہیں۔ بعض میں کہتی ہوں ہیں یہ میں نے ساری بار پڑھا، میرے برین میں سے میں بھی ہو گیا، تو یاد دہانی کرانی چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو کلک کرتا رہے اس دل پہ، ٹک 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 پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اچھا میں اب آپ کو یہ بتاؤں، کئی لوگ ہر بات میں نا
بدعت 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 کو بہت یوز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام کا شاید علم انہی کو، لوگوں کو بہت بہت علم ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں تو قطرے سے قطرہ بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننے والا تو اللہ کا بندہ ہے نا، بدعت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کہنے والا کہ وہی دے رہا ہے، اسی سے کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے، وہ بدعت کیسے کرے گا؟ حلال رزق کمانے والا، حلال بیوی بچوں کے ماں باپ کے پیٹ میں ڈالنے والا، بدعت کہاں سے ہوگی؟ لیکن کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جانا قبروں پہ، یہ بدعت ہے۔ ہاں، وہ قبریں جو ہم اپنے بزرگان جو بڑے بڑے گزرے ان پہ جا کے دھاگے باندھنا اور ان پہ جا کے ان سے مانگنا، وہ بدعت ضرور ہے، لیکن اگر ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھائیں تو کوئی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی خدمات کی ہیں، وہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، آگے پہنچایا۔ خیر مجھے تو کبھی ایسے خاص جانے کا اتفاق نہیں ہوا، کبھی میرا ٹائم بھی نہیں ہوا، لیکن میں جانے والوں کو برا نہیں کہتی۔ وہ بس جا کے الٹے پلٹے کام نہ کریں کہ وہاں جا کے دمالیں ڈالنی ہیں، اللہ رحم کرے، اور وہاں چرسیں پینی ہیں، اور وہاں دھاگے باندھنے ہیں، اور ان سے مانگنا ہے، اور ان کو ایسے سیڑھیوں پہ سر رگڑنا ہے، وہ منع ہے۔ فاتحہ پڑھنا یا وہاں اللہ کے نام کے نفل پڑھ کے ان کو بخش دینا کہ ان کے درجات مزید بلند کر، اس میں تو کوئی برائی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا کام بھی بڑا ہی نرالا ہے، بہت نرالا ہے۔ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے نا، وہ بھی وہاں کا آب زمزم، وہاں کی ٹوپی، وہاں کی تسبیح، وہاں کی کھجوریں لا کے تو بانٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو نظر و نیاز ہے نا، اللہ کے گھر کی، اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ جو کہتے ہیں نظر و نیاز، ہو یہ کیوں کر دی؟ او بھائی اللہ کے نام کی چاہے روز کھانے بنا کے بانٹو، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، یتیموں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مند مسافروں کو بھی کھلاؤ، مسجد میں آنے والوں کو بھی کھلاؤ، گھر میں آنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ توفیق تو دے، وہ دل تو دے کہ کسی کو کھلا سکے اپنے سوا، یہ خدا کی دین ہے۔ ہر ایک کو تو وہ ہمت بھی نہیں دیتا میری جان، صرف جس کو وہ چاہتا ہے نا کہ وہ کھلائے، اس کو وہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم تو بڑے ہی خطا کار ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں مالک، بس تو ہمیں اپنے ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، ہمیں غلطیوں سے نکال دے۔ اللہ خوب جانتا ہے منوانا، بات یہ ہو رہی ہے، اللہ کو منوانا آتا ہے، وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ جو قبروں پر جانا بدعت بولتے ہیں، وہ جب کعبے میں جاتے ہیں تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ صحیح کرتے ہیں، جہاں حاجرہ دوڑی کرتے ہیں نا، وہ جا کے شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، اور وہ ادھر جا کے جس دن حج کا دن تھا عرفہ کا، تو وہ جہاں حضور پاک کا ہوا آخری خطبہ، کوشش کر کے چڑھتے ہیں وہاں تک، اور وہاں بھی جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف، اس میں جو حتیم ہے وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن طواف اس کا ساتھ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حتیم میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں، تو پھر ان کا طواف تو کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی تو قبریں ہیں نا۔ اللہ نے ان کو جگہ دی، جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ کے گھر کے لیے قربانیاں دیں، اللہ نے ان کی شان بڑھا دی، یہ اللہ کی مرضی۔ تو وہ واجب ہو گیا کہ آپ نے وہ سارے پہ چکر لگانے ہیں، تو اللہ نے تو اپنا کام نکال لیا نا، اس کو کام نکالنا آتا ہے، اسے نکال کہ وہ نیاز بھی باندھتی اور قبروں کے ارد گرد طواف بھی کر لیا، اللہ کے حکم سے وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔
اور انہوں نے صفا مروہ کے پہاڑوں میں دوڑ بھی لیا، ورنہ کوئی کہے یہ کیا ہے بھائی، ایویں ہی دوڑے پھرو۔ صحابہ اکرام نے کہا تھا یا رسول اللہ عورت کی یہ سنت ہمیں پورے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، چلو وہ تو مجبوری ہے کہ شیطانوں کو مارنا یا وہاں جانا، عرفہ یوم عرفہ مینا میں جا کے ٹھہرنا، پھر مزدلفہ میں آ کے رات گزارنا، کوئی سایہ نہ ہو، چھت نہ ہو، نیچے کوئی نرم چیز نہ ہو بچھائی ہوئی، اور ساری رات عبادت کرے۔ جو انہوں نے کیا وہ اللہ کرا رہا ہے ہم سے، یہی اللہ کی طاقت ہے۔ جب کہتے ہیں ماں باپ کا بہت ادب کرنا چاہیے، بہت شکر ہے ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہے جہاں تک ہو سکا، بہت زیادہ۔ بھائیوں نے تو ماشاءاللہ بہت ہی کیا، لیکن میں نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے دیکھا، میں نے اپنے ماموں کو اپنے بڑوں کی بہت خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اگر میری پھپھو ہے، اللہ اس کو جنت دے، اس کے بچوں نے اپنی ماں کی باپ کی بہت خدمت کی۔ الحمدللہ کہ ہم خوش قسمتوں میں ہیں کہ ہماری فیملی میں یہ ادب اداب کا خیال، ہمارے بچے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، بہن بھائی، بچوں کے بچے، بہویں، داماد، سب بہنوئی، سب الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، کوئی شوخی نہیں، اللہ نظر بد دور، چشم بد دور اپنی پناہ میں رکھے۔ والدین کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ والدہ جو ہے سوکھے پہ بچے کو لٹاتی اور گیلے پہ خود لیٹ جاتی تھی جہاں اس نے پیشاب کیا۔ یہ تو پھر پیمپر آ گئے، ماؤں کو آرام اللہ نے دے دیا نا، یہ سائنس ترقی کر گئی، چیزیں سمجھ آنے لگ گئیں، لوگوں نے ترقی کر لی، خوشحالی آ گئی۔ پہلے تو کوئی پیمپر نہیں تھے نا، مائیں پوری رات اٹھ کے پیشاب کرانے جاتی تھی، ان کا کموڈ صاف پوٹی سی رکھی ہوتی تھی، اس کے اوپر بٹھاتی تھی، بار بار مائیں سوتی نہیں تھی، اور اگر کبھی بچہ پیشاب کر دے تو پھر وہ اس پہ لیٹ کے سوکھی جگہ پہ بچے کو لٹاتی تھی۔ کیا بچہ وہ بدل دے سکتا ہے؟ ایک آدمی نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا نہیں، اس ایک رات کا بھی نہیں جب وہ گیلے پہ سوئی اور تم کو سوکھے پہ سلایا۔ ہم اپنے والدین کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا حق، اور اس باپ کا میں واقعہ سنا چکی ہوں، اب میں وہ لمبا نہیں سناتی، جس نے اپنے بچے کے پیسے خرچ کر لیے تو وہ اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا لے گیا حضور پاک کے پاس، اور اس کا باپ اللہ سے باتیں کرتا جا رہا ہے کہ میری پوری جوانی میں نے اس پہ لگا دی، اس کو کھلا دیا جو کمایا، آج میں اس قابل نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور گئی، ماں بیمار ہو گئی، اس کے پیسے خرچ لیے، اس نے مجھے ذلیل کیا۔ اور وہ باتیں اللہ سن رہا ہے، اور جبرائیل نے آ کے حضور پاک کو بتا بھی دی۔ جب اس کے بیٹے نے بات شروع کی، حضور پاک نے کہا پہلے تمہارا باپ وہ باتیں سنائے جو رستے میں اشعار کی شکل میں کہتا ہے اللہ کو، وہ جبرائیل کے ذریعے اللہ نے میرے تک پہنچا دی وہ۔ اور پھر انہوں نے اس کے بیٹے کو کہا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی امانت ہے، ہر چیز تمہارے باپ کی ہے، وہ جو مرضی خرچ کرے، تمہاری ماں کی ہے، وہ جو مرضی خرچ کرے، تمہاری کامیابی تمہارے باپ کی دعا میں ہے، اور تمہاری ناکامی باپ کی بد دعا میں تمہاری ناکامی ہے۔ اور اس کو کہا دفع ہو جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ تم نے اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وہ روتا ہوا تم اس کو لے کے آئے، وہ روتے ہوئے کو لے کے آئے، کہ اس نے وہ پیسے کیوں خرچ دیے یا کسی بہن بھائی پہ کیوں لگا دیے؟ غور کریں ذرا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں شیخ سعدی کی والدہ، وہ کہتے ہیں ایک دن روٹی آدھی تھی اور میرے بہن بھائی بھی تھے، والدہ بھی تھی، انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں، بتی بجھا دی، کہا مجھے بھوک نہیں ہے تاکہ بچے کھا سکیں۔ تو کہتے جب والدین جنت میں جائیں گے نا تو اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا، جب جو جنتی ہوں گے اللہ سب کو ہی لے جائے۔ بہرحال یہ تو اس کو پتہ ہے نا کس کو لے کے جانا ہے، وہ ہر نعمت میسر ہوگی، ہر خوشی میسر ہوگی۔ وہ دیکھیں گے بچے نظر نہیں آ رہے تو وہ کہیں گے اے اللہ
تو نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہمیں عزت دی، ہماری عزت بڑھائی، ہمیں ہر نعمت مالک دے دی تو نے، شکر ہے، ہمیں کامیابوں میں لکھ دیا، تیرا شکر ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے، بچے نہیں نظر آ رہے، بچے کہاں ہیں؟ تو اب یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا دستور ہے کہ وہ کیسے جواب دے گا، خود دے گا، فرشتے دیں گے، فرشتوں سے کہلوائے گا کہ تمہارے بچے ادھر ہی ہیں جنت میں۔ تو ماں باپ ڈھونڈیں گے ہیں کدھر ہیں، پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ فرشتوں کو کہے گا ان کو بتاؤ تمہارے بچے نچلے درجے میں ہیں جنت کے، کیونکہ والدین کا درجہ اللہ نے بلند رکھنا ہے نا، والدین اوپر کے درجے میں ہوں گے، ان کے بچے اس سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو وہ ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، سب کچھ، ہم خوش ہیں ہر نعمت سے، لیکن جب تک ہم اپنے بچے نہ دیکھیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو مالک ہماری اولاد سے ہے نا، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک تو ہماری اولاد سے ہے نا۔ جب وہ اللہ سے یہ کہیں گے نا تو اللہ کہے گا کہ اب میرے جنتی ہیں، اب ان کی یہ فرمائش بھی پوری کرنی پڑے گی، کہہ جو رہے ہیں۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں کو کہ یہ اوپر کے درجے سے والدین نیچے جائیں، یہ میرے رب کو اس کی شان کو گوارا نہیں ہے، ایسے کرو ان کے بچوں کو نیچے سے اوپر لے جاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ جو بچے ہوں گے نا وہ اوپر آ جائیں گے، اور سوچو کہ یہ درجہ بھی والدین کی طرف سے ان کو ملے گا۔ اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں اور کس کس نعمت کو ہم یاد کریں، کس کس کو یاد کریں۔ بیٹی کے متعلق جو کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کے گھر ہم نے نہیں کھانا، ہم نے نہیں پانی پینا، ہم نے نہیں رہنا، یہ تو منع ہے، یہ بری بات ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ جیسے ایک بیٹے کے حقوق ہے نا ایک پورے کرنے والدین پہ، اس طرح بیٹی کے بھی حقوق میں ہے کہ وہ والدین کا حق پورا کرے۔ والدین اس کے گھر رہ سکتے ہیں، کئی والدین کے بیٹے نہیں ہوتے تو وہ بیٹیوں کے پاس رہ سکتے ہیں بھی، تو جو ان کو آرام دے گا وہ تو وہیں رہیں گے نا۔ بالکل والدین رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ جن والدین نے خود ان کو اپنا خون جگر کھلا کے پلا کے پالا ہے، کیا وہ ان کے گھر نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو ہمارا مال ہماری ضرورت سے زیادہ ہو یا زکوٰۃ، اس کا ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا سب سے پہلے اپنے والدین کو، ضرورت سے زیادہ جو مال ہے دو، تمہارے والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو جو ضرورت مند ہے، رشتہ داروں کو، جو قرابت داروں کو خاندان میں جو ہے، پھر تمہارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، خدمت والے، ان کو، پھر تمہارے ارد گرد ہمسایوں میں کوئی غریب ہے ان کو، پھر دوسری بات یہ نہیں کہ مسجدیں تو بنا دو، یتیم خانے تو بنا دو اور باقی لوگ دھکے کھاتے پھر، کھانے کو نہیں ہے، پڑھنے کو نہیں ہے، بچی کی شادی کو نہیں ہے، گھر میں واش روم نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ کرو نا، اور 14 حج کرو، حاجی الحاج، پتہ نہیں اس کے بعد اللہ جانے کیا الحاج ہوگا، وہ کرتے جاؤ، اور غلطیاں سود بھی کھاتے جاؤ، حرام زدگیاں بھی کرتے جاؤ، زنا بھی کرتے جاؤ، حج کر کے اگلی دفعہ پھر معافی مانگ لیں گے، بے حیائیاں بھی کرتے جاؤ اور حج پہ حج کرتے جاؤ۔ ایک حج فرض ہے، چلو اس کے بعد 2-4 سال بعد 5 سال بعد آپ دوبارہ کر لیں اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے نا، غریبوں کو دیں، ان کے کمرے بنا دیں، ان کے بچے پڑھا دیں، ان کی شادی کر دیں، ان کے بل دے دیا کریں، ان کے راشن پانی کا انتظام کر دیں، تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں ایک حضرت عمر کے شاید زمانے میں ایک بندے نے حج پہ جانے کے لیے بڑی مشکل سے پیسے جوڑے، لیکن اس کے ہمسایوں میں کسی کو بڑی ضرورت پڑ گئی، بڑی غربت تھی، انہوں نے وہ پیسے اس کو دے دیے۔ جب
ایک بزرگ بہت بڑے سوئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس کا حج قبول ہوا ہے، پتہ نہیں کس کا نہیں قبول ہوا. تو خواب میں اس بندے کا نام آیا. تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بندے کے پاس آیا، بھی تمہارا حج اللہ نے قبول کیا ہے، تمہارے حج کے بدلے سب کا حج قبول کیا ہے. اس نے کہا میں تو حج پہ ہی نہیں گیا. اس نے کہا تو پھر تمہارا حج کیسے قبول ہو گیا، گھر حج پہ نہیں گئے تو کیا کیا ہے جو اللہ نے تمہارا حج قبول لکھ کے تمہارے صدقے سب کا قبول کر لیا. اس نے کہا میں نے حج کے لیے بڑی مشکل سے سارا سال جوڑ کے پیسے جمع کیے تھے، لیکن وہ میرے کسی کو بہت مصیبت پڑ گئی، میں نے وہ پیسے اس کو دیے، اللہ نے اس کو گھر بیٹھے کو حج کا ثواب دے دیا. مشقت بھی نہیں کرنی پڑی حج کی، اور ثواب اسی کی وجہ سے سب کا قبول ہو گیا. نیتوں کے سودے ہیں میری جان، نیتوں. وہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، اور ہم کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا ہمارا اصل ہے، کیا ہمارا نقل ہے، کون سی بات ہم جھوٹی کہہ رہے ہیں ہم میں ہے ہی نہیں. اس کو تو پتہ ہے، سب جانے. اس کی مٹھی میں تو ہر راز بند ہے، ہر راز بند ہے، کچھ نہیں اس سے چھپ. 7 پردوں میں چھپ کے کچھ کریں اس کو تو پتہ ہے. وہ سورۃ لقمان میں ہے نا کہ کس نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز سمندروں کی تہ ہو کہ اندر اندر نیچے کہیں دبی ہو، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، وہ اس کو بھی نکال باہر لائے. کالا سیاہ کیڑا رات کے اندھیرے میں کسی اندر پانی کے کسی کالے پتھر پہ چل رہا ہو، اس کو تو وہ بھی نظر آتا ہے. پھر کیا چھپا رہے ہیں ہم؟ میری جان چھپ سکتا ہے اس سے؟ نہیں چھپ سکتا. ہمارے میں چپ اس نے لگا رکھے ہیں، چپ. گوگل میپ چل رہا ہے اس کا، سب کچھ اس کے پاس ٹرانسمیشن جا رہی ہے اس کے، اور یہ لکھ رہے ہیں. اور 2 ڈیوٹیوں والے فرشتے فجر کے وقت رات کا سارا سسٹم لے جاتے ہیں، عصر سے فجر تک کا، اور جو فجر پہ آتے ہیں وہ عصر تک. چل بھائی، یہ ہے کام اس کا. جو والدین ہیں نا، وہ ہر وقت اپنی اولاد کی فکر میں رہتے ہیں. آپ غور کریں نا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے بہتر ہو جائیں، ہمارے بچے معتبر ہو جائیں، ہمارے بچے یہ کر لیں، ہمارے بچوں کو ہر نعمت میسر ہو جائے. اگر بچوں کی کبھی رائے ہو نا والدین سے مختلف، جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، اس میں اس کو اجازت ہے. اللہ نے ان کو بھی تو برین لگایا ہے نا. اور ینگ بلڈ اور ینگ بچے یقیناً وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان کی بات پہ اپنی انسلٹ نہ سمجھیں. پیرنٹس ان کی بات کو سن لیں اور مان لیں جو اچھی ہے. لیکن فرما برداری ایک اور چیز ہے، وہ ان میں رہنی چاہیے. ان کی آنکھ میں والدین کی عزت، حیا، یہ رہنی چاہیے. بات اتنی. میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بے اولاد ہے نا، بے اولاد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جادو ہے، اس پہ جادو کا توڑ ہو جائے، اور نعمتیں اس کو نعمتیں بہت ملنے لگ جائیں، تو وہ ہر چاند کے، یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے کاغذ پہ لکھ کے رکھا تھا کہ مجھے بھول نہ جائے. وہ چاند کے پہلے 7 دن ایک بار سورہ بقرہ پڑھے 7 دن تک، اور پھر ایام بیز میں 13 14 15 دن کو روزہ رکھے، اور رات کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کم از کم ایک تسبیح 101 کی ضرور پڑھے. پڑھ کر جو عورت ہے نا جس کے بچہ نہیں ہے، بانجھ ہے، وہ اپنے پیٹ پر اس کو دم کر لے، اور سارا دن بھی پڑھے. 13 14 چاند والے دن اول آخر درود شریف ہتھیلی پر پھونک مار کر بھی پیٹ پر پھیرے. کئی مرد ہوتے ہیں جن میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ پھیریں، وہ بھی پھیریں اس طرح، دونوں کے لیے. اور وہ تانبے اور پیتل کے برتن استعمال کریں. اولاد اللہ دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا، انشاءاللہ دے گا. تانبے کی ایک پٹی سی لے لیں، اس پر یا مصور لکھوا لیں، اے شکلیں بنانے والے، اور سارا دن پڑھے یا مصور یا مصور. وہ شکل بنا دے گا اندر اپنے حکم سے. اور ایک دعا ہے
لبوب کبیر، ایک دوائی ہے لبوب کبیر، آدھا چمچہ صبح دوپہر شام اس کو لے لیں، اس کا نام ہے لبوب کبیر۔ یہ ایک ڈبی ہے، روزانہ کھا لیں، سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوگا۔ نسل نیک اور صالح ہو جانے کے لیے کیا پڑھیں؟ ہر نماز کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ کے جو گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نسلیں نیک ہو جائیں گی، سخی ہو جائیں گی، رزق اللہ بہت دے گا، سب کچھ دیندار ہو جائیں گے اللہ بہت۔ اگر کسی کے بدن پہ نیل پڑ جاتے ہوں اور ٹانگوں میں کھچاؤ سا آتا ہو، سیر کریں، گھر کے کام کریں۔ لیکن میں چھوٹی سی بات بتاؤں، چونکہ یہ مجھے کسی نے بتائی تھی تو میں نے آگے پھر اپنی ایک ملنے والی کو بتائی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی میں بالکل ٹھیک ہو گئی، میرے پھر کبھی نیل بھی نہیں پڑے، اور وہ ایسے کریمس جو پڑتے ہیں وہ بھی نہیں کبھی پڑے۔ دال چینی 50 گرام، شہد 100 گرام یہ لیں، اور اس کو ملا لیں گرائنڈ کر کے۔ درد جوڑوں کا ہوگا، اگر درد، دال چینی شہد 50 گرام یہ جمع کریں، اور اس کو کوئی شہد ملا لیں، کوئی چیز اس میں لیں۔ اچھا، اور اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو یہ ایک مجھے کسی نے بتائی تھی سورنجان شیریں 50 گرام، سونڈ 50 گرام، اور اسگندر ناگوری 50 گرام، ایک چمچہ صبح اور ایک چمچہ شام استعمال کریں، اور تیل پر قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر تیل پر دم کر کے مالش کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے۔ کسی بہت جوڑوں کے درد والے کو آپ یقین کریں، میں نے بتایا تھا کسی سے پوچھ کے، تو مجھے پتا تھا وہ ہمارے جاننے والے تھے کہ وہ اس کام کے لیے دیسی علاج کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جوڑوں کے درد کے لیے چاہیے دوائی، تو انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا سورنجان شیریں، سنڈ اور اسگندر ناگوری سب 50 گرام لے کے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام استعمال کریں، اور تیل پر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دم کر کے مالش کریں۔ یاد رکھیں اس چیز کو، یہ بڑے ہی آپ کے مطلب کی چیز ہے۔ میں نے آج پھر اپنا وہ کاغذ نکالا ہے جس پہ میں نے تب پوچھ کے لکھی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، یہ آخری حد کی عبادت ہے، آخری حد کی عبادت ہے، آخری حد کی، اس سے بڑی کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا کریں؟ وضو کریں، 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھیں، 4 پڑھیں، آپ کی مرضی۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 دفعہ، پھر 2 نفل پڑھ کے دعا ضرور کریں، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف ستھرے طریقے سے۔ 3 لوگ، 5 لوگ، 7 لوگ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ پڑھا تھا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن رات کو میری ایک ایسی دوست ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، گو کہ میں نے آج تک اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس نے بھی مجھے کبھی دیکھا نہیں، لیکن بات ہوتی ہے، آواز سنی ہے، لیکن اس نے میرا دل پھاڑ دیا کہ اس کی بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی، انہوں نے ہاں بھی کی ہوئی تھی، ہاں آتے ہیں جاتے ہیں، پہلے آتے جاتے رہے، ہاں ہاں کر کے آنا جانا، اور پھر لارا لپا لگائے رکھا، تو اب رات کو انہوں نے کہہ دیا نہیں، تو اس نے بیچاری نے مجھے فون کیا اپنا دکھ بتانے کے لیے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، انشاءاللہ وہ پلٹے گا اور تمہاری طرف آئے گا، اس کی کیا مجال ہے نہ آئے اللہ کے کلام سے۔ آپ یہ پڑھیں جو میں بتا رہی ہوں، تو میں آج ان کو بھی دوبارہ بتا رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ پڑھ لیں۔ کیسے پڑھیں؟ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے، اور پھر 2 نفل دعا کریں، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 نفل، پھر دعا کریں، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیز تیز نہیں پڑھنا،
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے ہی رحم کرنے والا. یہ میں نے سوچ کے جب آپ اس کی تعریف کریں گی تو وہ کیسے نہ عطا کرے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ جھولی بھر دے گا. آپ میری بات پہ یقین کریں. میں نے بڑے لوگوں کو بتایا ہے، مکرے ہوئے لوگ مانے ہیں، رشتے ہوئے ہیں، بڑے شوقوں سے ہوئے ہیں، اور اللہ چاہے خوش آباد ہے ماشاءاللہ، اور اللہ رہتی دنیا تک رکھے، ان کی نسلوں کو بھی ٹھنڈا رکھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو صحیح رہنمائی کروں. میں نے اس کو کہا اپنے دل کی پوری بھڑاس میرے پاس نکال لو، رو لو، جو کہنا ہے کہہ لو، میں تمہیں ہر بات بتاتی ہوں، یہ لکھو، عمل کرو، اللہ تمہارا کام کرے گا، اسی کو موڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اس طریقے سے ایسے پڑھتے جانا ہے کہ آپ کا 12,000 دفعہ بسم اللہ ہو جائے گا، اور اس میں 24 نفل بن جائیں گے 2 پڑھتے ہوئے. آخر میں پھر 2 نفل پڑھ کے نا، پھر شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں، اور سجدے میں رو رو کے اس سے مانگے جو مانگنا ہے وہ عطا کرے گا. خدا کی قسم وہ عطا کرے گا. اس کے اپنے نبی، اس کے محبوب کا واسطہ ہے، وہ عطا کرے گا. وہ میری اس زبان کی لاج رکھے گا. میں نے اس پہ بھروسہ کر کے یقین دلایا ہے، قسم کھا کے تیرا کام ہوگا، وہ پلٹے گا. مجھے رات دن ایک کرنا پڑے گا، ہوگا. اور کوئی بندہ ایسی حرکت کرے نا، کوئی کام، کوئی بھی کسی قسم کا ضرور نہیں کہ رشتہ سودا کر کے لوگ مکر جاتے ہیں، کچھ دینے کا وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، کچھ اور 100 مسائل. تو ایک بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ہے جئنابکم لفیفا، جئنابکم لفیفا، یقیناً وہ پلٹیں گے، واپس ہوں گے، آئیں گے. پڑھ کے دیکھ لیں، گمی ہوئی چیز آ جائے گی، بھاگا ہوا چور آ جائے گا، بھاگا ہوا بندہ واپس آ جائے گا. نہیں ہے تو آئیں، میرا منہ کالا کریں. میں پڑھ چکی ہوں بہت. اور ایک پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے گا ایسے انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے اس پہ تو دعویٰ ہے، وہ تو طاقت والا ہے نا. وہ کیوں مجھے ذلیل کرے گا لوگوں میں تو اس کا نام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، مکمل تو صرف وہ ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا نا، خدا ہو سکتا ہے بس. اور اپنے پیغمبروں کے لیے اس نے پھر رشتے مقرر کیے وجہ سنبھالنے کے لیے. پھر بھی کہیں نہ کہیں ان سے غلطیاں ہوئیں، پھر انہیں معافی مانگی. ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو نفس لگا ہوا. لیکن کوشش کریں ہر وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کچھ غلطی آپ محسوس کریں، فوراً معافی مانگیں. بس جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، بس قصہ ہی ختم ہو جائے گا. جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ غلطیاں بھی نہیں کریں گے. کوئی بات نہ چھپائیں. میں ہر چیز اپنے میاں کو شیئر کرتی ہوں، بیٹوں کو بھی کرتی ہوں، بہویں ہوں، بیٹی ہو، بہن بھائی ہوں. میں تو نہیں چھپاتی اپنی کوئی بات. جو میں مروں تو میری بعد میں کوئی چیز ان کو پتہ چلے کہ اچھا یہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، تو میں جیتے جی بتا دوں. یہ بڑی آخری حد کا وظیفہ ہے. کسی بھی کام کے لیے پڑھیں، رشتے کے لیے پڑھیں، کسی اور مصیبت کے لیے پڑھیں، رزق کے لیے پڑھیں، کامیابی کے لیے پڑھیں، خوشحالی کے لیے پڑھیں، کسی بھی کام کے لیے پڑھیں یار، پڑھیں. اور دوسرا، مجھے کسی نے فون کیا ہوا ہے، 2 لوگوں نے، کہ بچہ بولتا نہیں ہے. تو آج میں نے اپنا کاغذ ڈھونڈ کے نکالا ہے. ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھیں 11 دفعہ، علم نشرہ 11 دفعہ پڑھیں، اور حضرت موسیٰ کی دعا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھیں. تسبیح ایک، اور اس کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں. اور ایک افا حسبتم انما خلقناکم، یہ پوری آخر تک سورہ المومنون کی آخری 4 آیات یہ پڑھیں. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی لمبا ہو گیا ہے. رکھنے کو تو ڈائری کاغذ میرے پاس ہے سارا کچھ، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ یاد کر لیں گے. ابھی زیادہ پھر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 2-3 لوگ لکھ رہے ہیں میری چیزوں. وہ ایک بک بنانا چاہ رہے ہیں، تو بنائیں، اچھی بات ہے. اللہ ان کو اجر عظیم دے، توفیق دے، ضرور بنائیں. اللہ تو بہت بڑا ہے. تو پھر مجھے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ
اجازت دیجیے، اللہ کرے کہ پھر ہم اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ہماری پھر ملاقات ہو، پھر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھی باتیں جو آپ کے دین و دنیا کے فائدے کے لیے ہوں وہ میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اللہ کرے آپ کو وہ پسند بھی آئے۔ اگر میری کوئی چیزیں پسند آئیں تو پلیز کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور میری محنت کا بھی اللہ پھل ملے۔ جب کوئی لوگ سنے گا تو مجھے اجر ملے گا نا، اور جو سنے، جو سبسکرائب کرنا چاہے، جس کو پسند آیا ہو تو وہ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجے۔ نہیں پسند آیا تو میں نہیں کہتی کہ وہ میری خاطر اپنا وقت ضائع کرے، جیسے اس کو مناسب لگے وہی بہتر ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست رہیں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے کاموں میں آسانی دے، آپ کی مشکلیں کھل جائیں، آپ کی پریشانیاں دھل جائیں، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کے دل کی حاجتیں اللہ پوری فرما دے۔ جو نعمت جس کو چاہیے وہ رب العزت عطا فرما اللہ دے دے۔ اللہ بڑا ہی غفور ہے۔ یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین۔ اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، ہم سب کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، بے شک تو بہترین کھولنے والوں میں سے ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔